میرے محلے میں اعظم چاچا پکوڑوں کی دکان میں پکوڑے لگایا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، اعظم چاچا کل میرے گھر میں افطاری ہے، قریباً 50 احباب ہوں گے، مجھے پکوڑے چاہیے، آپ کو ایڈوانس کتنے پیسے دے جاؤں؟ چاچا جی نے میری طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مسکرائے، کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ مجھے ایسا لگا جیسے چاچا جی نے میری توہین کی ہے۔ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہوئے بھی یہ سوال بے محل تھا۔ میں نے اصل قیمت سے زیادہ پیسے نکالے اور چاچا جی کے سامنے رکھ دیے۔ چاچا جی نے پیسے اٹھائے اور مجھے دیتے ہوئے بولے، وہ سامنے سڑک کے اس پار اس بوڑھی عورت کو دے دو، کل آ کر اپنے سموسے پکوڑے لے جانا۔ میری پریشانی تم نے حل کر دی۔ افطاری کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے کہ میں اس بوڑھی عورت کو دے سکتا۔ اب بیچاری چند دن سحری اور افطاری کی فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ میرے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کون ہے آپ کی؟ میرے منہ سے بے اختیار سوال نکلا۔ چاچا جی تپ گئے۔ وہ میری ماں ہے، بیٹی ہے اور بہن ہے۔ تم پیسے والے کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانیت کی پہچان نہیں رہی، انہیں رشتوں کا بھرم کیسے ہوگا؟ پچھلے 3 گھنٹے سے کھڑی ہے، نہ مانگ رہی ہے اور نہ ہی کوئی اس کو دے رہا ہے۔ تم لوگ بھوکا رہنے کو روزہ سمجھتے ہو اور پیٹ بھرے رشتہ داروں کو افطار کرا کر سمجھتے ہو ثواب کما لیا۔ اگر روزہ رکھ کر بھی احساس نہیں جاگا تو یہ روزہ نہیں، صرف بھوک ہے، بھوک۔ میں بوجھل قدموں سے اس بڑھیا کی طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اپنے ایمان کا وزن کر رہا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں پیسے میرے نہیں تھے، غریب پکوڑے والے کے تھے۔ میرے پیسے تو رشتہ داروں کو استوار کر رہے تھے۔ چاچا جی کے پیسے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بڑھیا میں ماں، بہن اور بیٹی مجھے کیوں نہیں دکھائی دی؟ اے کاش میں بھی چاچا جی کی طرح آنکھ سے دیکھتا، اے کاش تمام صاحبان حیثیت بھی اسی آنکھ کے مالک ہوتے۔ بے شمار تمنائیں میرا پیچھا کر رہی تھی کہ جیسے اس چاچے نے مجھے زندگی کا وہ سبق سکھا دیا جو مجھے آج تک بڑی بڑی کتابیں نہیں سکھا سکیں، جو مجھے آج تک بڑی بڑی یونیورسٹی نہیں سکھا سکی، جو آج تک مجھے بڑے بڑے پروفیسر نہیں سکھا سکے۔ مجھے اس چاچا اعظم نے وہ سبق سکھایا کہ روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوک کاٹنا نہیں ہے، روزہ افطار کرانے کا مطلب صرف اپنے امیر دوستوں اور رشتہ داروں کی افطاری کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد تو وہ قربانی ہے کہ جو آپ کے ارد گرد ہمیشہ سے روزے میں ہوتے ہیں، جن کے پاس صبح کا ہوتا ہے اور شام کا نہیں ہوتا، جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہوتا۔ مجھے چچا اعظم نے وہ سبق پڑھا دیا جو میں نے کبھی نہیں سیکھا تھا کہ روزہ رکھنے کا مقصد بھوکا رہنا یا پیٹ بھرے ہوں کو افطار کرانا نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے کا مقصد جو لوگ ہمیشہ سے روزے میں ہوتے ہیں، کہ جو لوگ صبح کے بعد شام کا سوچتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کرنا، اور خاص کر ان لوگوں کی مدد کرنا جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو صرف اپنے اور اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے۔ میں آج اس چیز کا تہیہ کرتا ہوں کہ جیسے چچا اعظم نے میری آنکھیں کھولیں، اور اگر آپ کو میرا یہ میسج سننے کے بعد آپ کے اندر بھی اگر کچھ تھوڑی بہت انسانیت زندہ ہے تو میرے اس میسج کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔